محترم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو تین شعر سماعت فرما لیں۔ اپنا پورا گھر لٹا کر شاد ہے، اپنا پورا گھر لٹا کر شاد ہے، اپنا پورا گھر لٹا کر شاد ہے۔ کون ہے وہ شیر کی اولاد ہے، کون ہے وہ شیر کی اولاد ہے۔ اور مٹ گئی، ہاں مٹ گئی فوج یزید، مٹ گئی، ہاں مٹ گئی فوج یزید۔ فاطمہ کا لال زندہ باد ہے، فاطمہ کا لال زندہ باد ہے۔ اور اتنے ہلکے میں نہ اس کو لیجیے، اتنے ہلکے میں نہ اس کو لیجیے۔ کربلا تو عشق کی بنیاد ہے، کربلا تو عشق کی بنیاد ہے۔ اپنا پورا گھر لٹا کر شاد ہے، کون ہے وہ شیر کی اولاد ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سندنا مابانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی جس آیے مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے، خدائے قدیر و جبار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آیے کریمہ کے تحت حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل
وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ فرمایا کہ اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور پاس کے ہمسائے والجار ذی القربا، پاس کے ہمسائے، والجار الجنب اور دور کے ہمسائے، والصاحب بالجنب اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وابن السبیل اور مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وما ملکت ایمانکم اور باندی اور غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا۔ حضرات محترم، اس ترجمے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ایک آیت میں کتنی باتیں ارشاد کی گئی ہیں، اس ایک آیے مبارکہ میں کتنی باتوں کا ذکر ہے۔ اگر اس آیے مبارکہ کو دو حصوں میں تقسیم کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا پہلا حصہ وہ ہے جسے اللہ کا حقوق کہا جاتا ہے، جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جسے بندوں کے حقوق کہا جاتا ہے۔ پہلا حصہ حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق، اور دوسرا حصہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ حصہ حقوق اللہ ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ جو حصہ ہے یہ بندوں کے حقوق کے تعلق سے ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک، باندی غلام کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ آیت کریمہ کے اس دوسرے حصے میں آیا ہے۔ ہمارے دین کے اندر یہ دونوں طرح کے جو حقوق ہیں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، اور قیامت کے دن حقوق اللہ کے جو مسائل ہیں، جو معاملات ہیں، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ انسان سے کمی بیشی ہوئی ہے، نمازیں کچھ رہ گئی ہیں، کچھ روزے رہ گئے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کا انکار نہیں کیا ہے، لیکن کسی وجہ سے دے نہیں پایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے محبوب کے توسل سے معاف فرما دے گا۔ لیکن جو حقوق العباد ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد کو اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ جس کے حقوق پر اس نے ڈاکہ ڈالا ہے، یعنی جس پر اس نے ظلم کیا ہے وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اب حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو ڈیفینیشن ہے انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا اس کے تعلق سے۔
جو حقوق العباد ہے وہ بھی اللہ ہی کے حق ہیں اگر کہا جائے تو، کہ اللہ ہی نے اسے دیا ہے پاور، اختیار. انشاءاللہ اس پر گفتگو پھر آگے ہوں گی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا معافی نہیں ہوگی، اور اگر وہ معاف نہ کرے تو وہ جو زیادتی کرنے والا ہے اس کی نیکیاں اس بندے کو دی جائیں گی جس پر اس نے ظلم کیا ہے، جس پر اس نے ظلم کیا ہے، اور اس طریقے سے حساب ہوگا، اس طریقے سے معاملہ جو ہے درست کیا جائے گا. تو اس سے معلوم تو یہ ہوا کہ جو حقوق العباد ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، مگر حقوق اللہ کی بھی بڑی مسئلہ. اور بتا دوں میں کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حقوق اللہ سے بڑھ کر حقوق العباد ہے. میں انشاءاللہ آگے اس کے تعلق اگر وقت بچا تو گفتگو کروں گا، اور نہیں اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اس کو اور انشاءاللہ الرحمن کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا. عرض یہ کر رہا تھا کہ حقوق اللہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور حقوق العباد بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ہمارے دین کے اندر ان دونوں چیزوں کی تفصیل موجود ہے. اب آئیے ہم آیت کریمہ کے ایک ایک پارٹس پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو اپنا معبود مانو، اللہ کی بندگی کرو. تو عبادت کے دو مطلب بنتے ہیں، عبادت کے دو مطلب بنتے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کو معبود مانو، اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو. جیسا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ معبود ماننا، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اب اس کے اثرات کے جو پہلو بنتے ہیں وہ یہ کہ جب اللہ کو اپنا معبود مانا تو اپنی شدید ترین محبت بھی اب اللہ کے لیے کر دیا جائے. تو ہم نے کہا کہ اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو اس کے جو اثرات کے پہلو جو مرتب ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اپنی جو محبت ہے اب وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اپنا ڈر، خوف بھی اللہ کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے، اپنا بھروسہ، اعتماد بھی اللہ کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حب اللہ، فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ کو جب آپ نے معبود مانا کہ اللہ ہمارا معبود ہے، تو اب اللہ کو معبود ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب سب سے زیادہ محبت کی انتہا اگر کسی سے ہونی چاہیے تو اللہ کی ذات ہے. سب سے زیادہ ڈر، سب سے زیادہ خوف اگر سینے میں کسی کا ہونا چاہیے تو وہ اللہ کا ہونا چاہیے. کسی پر سب سے زیادہ بھروسہ، اعتماد، اگر یعنی یہ کہہ لیں ڈر، خوف، محبت، اعتماد، توکل، بھروسہ کی جو آخری منزل ہے وہ اللہ سے وابستہ ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، فرمایا وہ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. اشد حبا للہ، شدید محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ اللہ سے کرتے ہیں. ڈر بھی اگر ہونی چاہیے، خوف ہونی چاہیے تو وہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، خدا کا خوف ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فلا تخشوہم واخشونی، تم کسی سے نہ ڈرو، دنیا والوں سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو. اللہ فرماتا ہے دنیا والوں سے خوف نہ کرو، دنیا والوں سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو. محبت کے بارے کہا ایمان والے
ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ڈر کے تعلق سے کہا، خوف کے تعلق سے کہا دنیا والوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اور جب اعتماد کی، بھروسے کی، توکل کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور ایک جگہ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اس کے تعلق فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ایمان والے لوگ ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ فرماتا اللہ پر بھروسہ کرو۔ ابھی آیے مبارکہ کا صرف ایک حصہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ پر گفتگو چل رہی ہے۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ ہم ٹوپی لگا لیے، داڑھی بڑی کر لیے، ہم آئے نماز کو نماز پڑھ کے چلے گئے۔ بہت سے لوگوں کا حال کہ نمازوں سے دوری اختیار کیے پڑے ہیں۔ ہم کو یہ لگتا ہے کہ بس ٹوپی داڑھی رکھ لینے کا نام صرف یہی ایمان ہے، یہی مسلمان ہے۔ اس کی جب آپ ڈیفینیشن، اس کے پہلو پر غور کریں گے تو معلوم چلے گا کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے، اور اللہ نے جو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کی تفسیر ہے کیا، اس کی تشریح ہے کیا، اس کی توضیح ہے کیا، اس کے معاملات ہے کیا، اس کے اثرات مرتب کیا ہوتے ہیں، اس کے پہلو کیا نکلتے ہیں، اس کے زاویے کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہی چلے گا ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا سونا یہاں تک کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ زندگی گزارنے کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد، دنیا کے یہ تمام تر جو آشائش ہے اور جو آرائش اور جو انتظام و انشرام و اہتمام جو اللہ نے آپ کے لیے کیا ہے، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، سونے کا انتظام، بچھونے کا انتظام، اوڑھنے کا انتظام، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ زمین کا فرش، یہ ستاروں سے پورے آسمان کو سجا دینا، یہ رات کے وقت چاند کی چاندنی، یہ دن کے وقت سورج کی روشنی، یہ شباب، یہ سارا کچھ اللہ نے جو آپ کے لیے کیا، کیوں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہیں پیدا کیا ہے، یہ تمام تر چیزیں تمہارے لیے ہے اور تم میرے لیے ہو۔ یہ سب تمہارے لیے ہے، یہ ساری چیزیں سب تمہارے لیے ہے۔ زمین کو مسخر کر دیا، سخر لکم الشمس والقمر، اللہ نے آسمان کو، زمین کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو اے حضرت انسان آپ کے لیے مسخر کر دیا اور فرمایا کہ تم میری بندگی، میری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ ہم کہاں سمجھ رہے ہیں؟ ہم اور آپ توجہ کہاں دے رہے ہیں؟ ہماری توجہ کہیں اور مرکوز ہے۔ اللہ فرمایا کہ اب جو تمہارا جینے کا مقصد ہے وہ سب مجھ سے وابستہ ہو جانا چاہیے۔ بھروسہ اللہ کی ذات پر، ڈر اللہ کا سینے میں ہو، خشیت اللہ کی ہو، محبت اللہ کی ہو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ کی اس ایک آیے مبارکہ کے اس ایک حصے میں پوری تفصیل موجود ہے آپ کے دنیا میں آنے کیا ہے۔ دنیا میں آنے کا سارا راز اس ایک چیز موجود ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ فرماتا ہے لوگ اس گمان میں ہیں، احسب الناس، لوگ اس گمان میں ہیں، ان یترکوا، چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، کہہ جو دیا کہ ہم ایمان لائے۔ قرآن نے بالکل صاف واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ تم نے صرف یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے تو تم چھوڑ دیے جاؤ گے، نہیں۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ کلمے کے تقاضے کو پورا کیا جائے۔ جب آپ نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اب اس ایک جملے کے اندر آپ کے جینے کے سارے راز، سارے مقصد موجود ہے۔ ڈر اللہ کا، خوف اللہ کا، خشیت اللہ کی، اور آرزویں، تمنائیں، جتنا کچھ ہے وہ سب اللہ کے لیے، اللہ کی ذات سے، اللہ کے کرم سے وابستہ ہو جانا چاہیے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو۔ تو عبادت کا تو ایک یہ معنی
عبادت کا ایک دوسرا معنی ہے کہ عبادت کے جتنے بھی کام ہیں وہ اللہ کے لیے مختص کر دیا جائے. اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. نماز اللہ کی عبادت ہے، روزہ اللہ کی عبادت ہے، حج زکوٰۃ یہ اللہ کی عبادت ہے، ذکر و اذکار اللہ کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے. تو جتنے بھی عبادت کے کام ہیں وہ سب اللہ کے لیے، وہ سب اللہ کے لیے. ایک حصے سے عبادت کے پہلے معنی سے یہ سمجھ میں آیا، ہمارے ذہن میں بات آئی کہ محبت اللہ سے وابستہ، آرزویں تمنائیں اور توکل بھروسہ اللہ سے وابستہ. اور عبادت کے دوسرے معنی میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جتنے عبادت کے کام ہیں وہ سب کے سب ہم کو اور آپ کو کرنی ہے، وہ سب ہم کو اور آپ کو کرنا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک جلی اور ایک ہے شرک خفی. شرک جلی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے خدا کو معبود مانا ویسے کسی دوسرے کو معبود ماننا. جیسے خدا کو واجب الوجود مانتے ہیں ویسے ہی کسی دوسرے کو واجب الوجود ماننا. یہ شرک جلی ہے. اور شرک خفی کیا ہے؟ تو شرک خفی یہ ہے کہ اچھا عمل کیا جائے مگر اس میں اللہ کی رضا کے ساتھ مخلوق کی رضا بھی شامل ہو جائے. نماز پڑھتے ہیں اچھا عمل ہے، آدمی کیا چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہے نا. مگر دل میں اگر یہ نیت آ گئی کہ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی راضی ہو جائیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں دوسرے لوگ دیکھیں کہ نماز پڑھ رہا ہے مجھے نمازی کہیں، میں حج کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے مگر نیت یہ بھی ہے کہ ساتھ ہی ساتھ لوگ مجھے حاجی کہیں، ہے نا. جہاد کرتا ہے بندہ اللہ کی رضا کے لیے لیکن ساتھ ہی ساتھ نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے غازی کہیں. یعنی اچھا عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس میں مخلوق کو شامل کر لینا، مخلوق کی رضا کو شامل کر لینا، یہ شرک خفی ہے. یہ شرک، اور اسی شرک خفی کو ریا کا نام دیا گیا ہے. اسی شرک خفی کو ریا سے تعبیر کیا گیا ہے. اب رہی بات کہ شرک جلی جو ہے، شرک جلی کے تعلق سے جو ہے فرمایا گیا کہ شرک جلی سے مومن محفوظ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ واخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. فرمایا کہ اللہ کی قسم اے لوگو مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، لیکن ہاں یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے. لیکن ہاں یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو اس سے پتہ تو یہ چلا کہ جو شرک جلی ہے مومن اس سے محفوظ رہے گا. جو شرک جلی ہے، شرک اکبر جس کو کہا گیا ہے، مومن اس سے محفوظ رہے گا. اور رہا شرک خفی کی بات تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے، اپنے رب سے ملاقات کرے اور وہ ملاقات رحمت والی ہو، نعمت والی ہو، انعام والی ہو، فضل والی ہو، مہربانی والی ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس سے چاہیے کہ اپنے نیک اعمال میں کسی اور کو شریک نہ کرے. اللہ فرماتا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ رب سے ملاقات کرے، اپنے رب سے
ملاقات کرے، اور ملاقات بھی کیسی ملاقات؟ تو فرمایا کہ ملاقات رحمت والی ہو، ملاقات فضل والی ہو، مہربانی والی ہو، انعام والی ملاقات ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے کو چاہیے کہ اپنے نیک اعمال میں کسی غیر کو شریک نہ کرے، کسی غیر کو شریک نہ کرے۔ اب آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہے، تو صرف نیت، ارادہ یہ ہونی چاہیے کہ میں جو یہاں پہ کھڑا ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ دنیا والے میرے بارے کیا کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، دنیا والے میرے بارے کیا سوچتے ہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آدمی تہجد کی نماز کو کھڑا ہوتا ہے اور تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جو تمام تر نمازوں میں یوں کہہ لے کہ بہت زیادہ سکون والی نماز جس کو کہا جائے، کہ آدمی دیگر نمازوں میں ہوتا ہے تو اس کے دیکھنے کا اندیشہ رہتا ہے، لیکن جب تہجد میں تنہائی میں اٹھتا ہے اور خدا اور بندے کی ملاقات، بس یوں سمجھ لیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اب وہ تہجد کی نماز ہے، کوئی نہیں ہے، بس ایک بندہ ہے اور ایک اللہ کی ذات کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اللہ کی ذات سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات سے بالکل اپنے آپ کو اس طریقے سے قریب کرنا چاہتا ہے کہ مولا مجھے دنیا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بس تو دیکھ رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں بس تیری رضا حاصل ہو جائے۔ کتنا سکون اس بندے کو مل رہا ہوگا۔ اور ایسے وقت میں وہ نماز پڑھ کر کے باہر آئے اور لوگوں سے کہتا پھرے کہ آج میں تہجد کی نماز پڑھا، مجھے بڑا سکون ملا، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تنہائی میں پڑھ رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ تو پھر دنیا والے لوگوں تک بات پھیلائیں گے، پہنچائیں گے، دیکھو آدمی تہجد کی نماز پڑھا، آج اس نے تہجد، یہ تہجد گزار آدمی ہے۔ کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا کہ دنیا والے جانے کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں۔ یہ ریا ہے، یہ شرک خفی ہے، اسی کو ریا کہا گیا ہے۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شرک خفی سے بچائے۔ اب آئے کریمہ کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب یہاں سے جو چیپٹر شروع ہو رہا ہے وہ ہے حقوق العباد کا چیپٹر۔ حقوق العباد کے معاملات جو ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا۔ آج کا دور ایسا ہے کہ کسی کے جان، کسی کے مال کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ جان و مال، عزت و آبرو کی قدر و قیمت کو ہم فراموش کر چکے ہیں، اور ہمارے دل و دماغ سے یہ چیزیں مٹتی چلی جا رہی ہے۔ اور جب ہم ان کے نتائج کو اپنے معاشرے اور اپنے ملک کے اندر محسوس کرتے ہیں، ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج ملک میں، معاشرے میں کسی کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، کسی کی جان کی کوئی قیمت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں، اور جھگڑے اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ خون خرابہ اور پھر یہاں تک کہ جان تک بھی کسی کی چلی جاتی ہے۔ جبکہ اس آیے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک رشتے اور ایک ایک چیز کی محبت اور اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اب ایک ایک باتوں پر تو آج گفتگو ہو سکتی نہیں، انشاءاللہ آگے گفتگو ہوں گی۔ اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ جمع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ فرمایا کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا، اللہ فرماتا جس نے ایک جان کو قتل کیا بغیر قصاص کے اور بغیر فساد فی الارض کے، اللہ فرماتا ہے کہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے روئے زمین کے سارے انسانوں کا قتل کر دیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔
ایک انسان کو قتل کرنا، قرآن کہتا ہے بغیر قصاص، بغیر فساد فی الارض کے ایک انسان کو قتل کرنا روئے زمین کے سارے انسانوں کا قتل ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ آج ہمارا طریقہ کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا طرز عمل کیا ہے آج؟ کہ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، جان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ اللہ، جبکہ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندے کے قتل میں ساری روئے زمین کے لوگ شریک ہو جائیں، ایک بندے کے قتل میں اگر پوری روئے زمین کے لوگ شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کے سب کو اوندھے منہ جہنم میں داخل کر دے گا۔ آج کسی کا قتل ہو جائے، چھوٹی سی بات ہو جائے، آپ کے گاؤں میں ہوئے، چھوٹے بچے کے معاملات ہوئے، لوگ شامل ہیں اس میں، ہے نا، ایک آدمی کا قتل، اس میں حضور فرماتے ہیں کہ پوری روئے زمین اگر شریک ہو جائے، کہ لوگ شریک ہو جائیں، اللہ سب کے سب کو اوندھے منہ جہنم میں داخل فرما دے گا۔ اور یہ تو جان کی بات ہوئی، اس جان سے بھی زیادہ قدر و قیمت ایک مسلمان کی عزت و آبرو ہے۔ ایک مسلمان کی عزت و آبرو کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ حج کے موقع پر میدان عرفات ہے، اور میدان عرفات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، آج کا دن حرمت والا دن، یہ جگہ میدان عرفات حرمت والی جگہ، حرم میں شامل ہے، حرمت والی جگہ، یہ مہینہ حج کا مہینہ، حرمت والا مہینہ، حضور فرماتے ہیں کہ دن بھی حرمت والا، مہینہ بھی حرمت والا، اور جگہ بھی حرمت والی جگہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اس سے کہیں زیادہ ایک مسلمان کی جان اور عزت کی حرمت ہے۔ ایک مسلمان، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سرے بازار مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اسے سب کے سامنے ذلیل کر دیا، اسے ننگا کر دیا، اسے اس کی اوقات بتائی، آج یہ جملے اور یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہے، مگر اسے یہ خبر نہیں کہ ایک مسلمان کی عزت و آبرو ہے کیا، ایک مسلمان کی عزت و آبرو کی قیمت ہے کیا۔ کوئی اپنے پیسے کی بنیاد پر، مال و متاع کی بنیاد پر، اپنے اچھے سوسائٹی میں رہنے کی بنیاد پر، یا اپنی ایک اچھی پہنچ کے بنیاد پر، یا یوں سمجھ لے کہ اس کے کوئی اچھے لوگوں سے سمپرک ہونے کی بنیاد پر آج دوسروں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کعبہ کے پاس کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں، اے کعبہ، تیری بڑی حرمت ہے، تیری بڑی عزت ہے، لیکن اللہ کی قسم ایک مومن کی جان اور عزت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اے کعبہ، تیری بڑی عزت ہے، بڑی حرمت ہے، لیکن ایک مومن کی عزت، ایک مومن کی جان، ایک مومن کی عزت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج ہم لوگوں کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو آج ڈرانا چاہتے ہیں، دبانا چاہتے ہیں، ان کے حقوق کو پامال کرنا چاہتے ہیں، ان کی عزتوں کی دھجیاں اڑانا چاہتے ہیں، مگر وہ خیال نہیں کرتا کہ یہ جان جانی ہے، مجھے بھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، اللہ نے مجھے یہ عہدہ، یہ عزت، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عظمت، یہ مقام، یہ مرتبہ عطا کیا ہے، تو مجھے اس کے تعلق سے مجھ سے پوچھ تاچھ بھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آج انسانی عزت، انسانی وقار، اس کی ہمیں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں، میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو، ہم سلام کرتے، سلام، السلام علیکم رحمۃ اللہ کہتے ہیں نا، بہت ساری باتیں تھی، وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، آخری بات بیان کر کے جگہ لوں گا۔ سلام کرتے ہیں، سلام، السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیا چیز ہے یہ؟ یہی تو کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو۔ علماء سے پوچھا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس
جب ہم سلام کرتے ہیں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اے میرے بھائی، تیری جان، تیرے مال اور تیری عزت اب میرے ہاتھ سے محفوظ ہے، اور تیرے جان، تیرے مال، تیری عزت کی سلامتی ہو، تیری جان کی سلامتی ہو، تیرے مال کی سلامتی ہو، تیری عزت کی سلامتی ہو۔ یہ سلام ہے، یہ سلام، اسلام سراسر سلامتی کی تعلیم دیتا ہے۔ دین اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ سلام تو صرف ہمارا آپ کا حال تو یہ ہے کہ ہم آج سلاموں سے کتراتے ہیں۔ بھائی اس کو سلام کریں گے تو ہماری عزت تو کم ہو جائے گی نا۔ یہ چھوٹا یہ سلام کرے گا، یہ غریب ہے یہ سلام کرے گا، یہ ٹھیلا چلانے والا، یہ کیلا بیچنے والا ہے، یہ پان ٹپری پہ بیٹھنے والا ہے، اس کی اوقات حیثیت کیا ہے ہمارے آگے جو ہم اسے سلام کرے؟ اسے چاہیے کہ مجھے سلام کرے۔ لیکن آپ کو یہ پتا نہیں، جب کوئی سلام کرتا ہے تو تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری عزت کی سلامتی کی تم کو دعائیں دیتا نظر آتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، اور حکم کیا ہے کہ آپ سلام کتنا کریں گے، کیسے کریں گے؟ تو فرمایا کہ دو آدمی ساتھ میں چل رہے ہیں، راستے میں ایک درخت آ جائے، پیڑ آ جائے، تو ایک ادھر سے گھوم جائے، ایک ادھر سے گھوم جائے۔ اب ملاقات ہوئی، حکم یہ کہ اب پھر سلام کرے۔ ساتھ چل رہے ہیں، ایک کھمبا آ گیا بیچ میں، ایک پیڑ آ گیا بیچ میں، اب پیڑ کے آنے کی وجہ سے ایک آدمی ادھر سے گیا، ایک آدمی ادھر سے گیا، حکم یہ ہے کہ سلام کرے۔ اور سلام کیا ہے؟ اسے یقین دلا دے میرے ساتھ سفر کرنے والے، تیری جان بھی مجھ سے محفوظ ہے، تیرا مال بھی مجھ سے محفوظ ہے، تیری عزت بھی مجھ سے محفوظ ہے، میں تجھے تیری جان، تیرے مال، تیری عزت کی سلامتی کی دعائیں دیتا ہوں۔ اور ایک کامل ایمان والے کی زبان پر دو چیزیں سب سے زیادہ جاری ہوتی ہیں۔ 5 منٹ اور لوں گا آپ سے، میں آخری بات کے بعد مکمل کر لوں۔ دو چیزیں ایک کامل ایمان کی زبان پر جاری ہوتی ہیں، ہمیشہ رہتی، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف ہے نا، اور نمبر 2 پر سلام۔ نمبر 1 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نمبر 2 پر سلام۔ بسم اللہ کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ تو فرمایا گیا کہ اگر ایک دن میں آپ 70 کام کریں تو 70 بار بسم اللہ پڑھیں۔ آپ اٹھ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے اٹھیں، بیٹھ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے بیٹھیں، بستر کو جھاڑ رہے ہیں، بسم اللہ کر کے جھاڑ رہے ہیں، بستر کو بچھا رہے ہیں، بسم اللہ کر کے بچھا رہے ہیں، پانی کے گلاس اٹھا رہے ہیں، بسم اللہ کر کے اٹھا رہے ہیں۔ ہر جائز کام کے لیے آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے۔ کیوں پڑھنی ہے؟ بسم اللہ کا معنی سنیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آپ کام کر رہے ہیں، آپ رحمان کو یاد کر رہے ہیں، رحیم کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ نیک کام کی شروعات کر رہے ہیں تو آپ رحمان کہہ رہے ہیں، رحیم کہہ رہے ہیں، رحمت والا کہہ رہے ہیں۔ آپ کے ایک کام میں رحمت اور رحمان کا ذکر ہو رہا ہے، اور دوسرے کام میں آپ سلام کر رہے ہیں، سلامتی کا ذکر ہو رہا ہے۔ مومن کی جان، مال، عزت و آبرو کی سلامتی کا ذکر ہو رہا ہے۔ بتائیے کہ ایک مسلمان جب نیک کام میں بسم اللہ پڑھ رہا ہو اور دوسرے کام جو ہے اس کا سلامتی کا ہو، اب ایسے آدمی کہ ظاہراً سلام کرے السلام علیکم اور دل میں بغض ہو، یہ آدمی کا مال ہرج جائے، ختم ہو جائے تو بہتر ایسا ہو سکتا ہے۔ زبان سے سلام اور ہاتھ سے کسی پر ظلم یہ ہو سکتا ہے۔ زبان سے سلام، بسم اللہ سے کام کی شروعات اور وہ کام حرام، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہو رہا ہے، کسی سے ایسا ہو رہا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے اوپر توجہ دے، دھیان دے، اس لیے کہ کوئی بھی کام ایک ساتھ نہیں بڑھ جاتا۔ آدمی ڈائریکٹ ڈاکو نہیں بنتا، پہلے 200 روپے، 500 روپے، 100 روپے، 10 روپے کی چوری کرتا ہے، پھر جیسے جیسے دل کالا ہو جاتا ہے، حرام و حلال کی تمیز نہیں ہوتی، اب وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، کروڑوں کا گھپلا کرتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو کوئی بھی آدمی ڈائریکٹ خراب نہیں ہوتا،
دھیرے 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 جو اس کے اثرات مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کے اوپر جیسا جیسا وہ فعل عمل کرتا ہے ویسے ویسے اثرات مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک انسان اگر اس کے اندر یہ کمی آئی ہے کہ وہ زبان سے سلام کر رہا ہے اور ہاتھوں سے دوسروں پر ظلم کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کام آج کر رہا ہے اس کی شروعات بہت پہلے سے ہو چکی ہے، اس کی شروعات بہت پہلے سے ہو چکی ہے، اور اب اگر وہ گاڑی میں بریک نہیں لگاتا تو ایکسیڈنٹ کا ہونا یقینی ہے، ایکسیڈنٹ کا ہونا یقینی ہے۔ لہذا اگر چاہتے ہو آپ ایکسیڈنٹ سے بچنا، چاہتے ہو آپ جہنم سے بچنا، چاہتے ہو آپ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، تو آج وقت ہے ابھی سے ہی اپنی گاڑی میں بریک لگا دو۔ سلام کر رہے ہو تو دل کو بھی صاف رکھ لو، بسم اللہ کہہ کے کام کی شروعات کر رہے ہو تو اس کام میں حرام کی ملاوٹ نہ آنے دو۔ خالی امام صاحب کو بلا کر کے حضرت فاتحہ پڑھ کے کام کی شروعات کر دینے سے وہ کام پائے تکمیل تک یا وہ کام اچھا نہیں ہوتا۔ اس کام کو اچھا ہونے کے لیے جو میٹیریل ہے وہ میٹیریل بھی آپ کا پکا والا ہونا ضروری ہے، حلال والا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ابھی حقوق العباد کے بارے گفتگو شروع ہوئی نہیں، ابھی تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا پر ہی گفتگو چل رہی تھی۔ انشاءاللہ آگے اس کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ ایک اعلان جو بہت خاص ہے آج کے لیے جو آیا میرے پاس، وہ اس کا اعلان کر دوں گا، لیکن ساتھ ساتھ ایک یہ کہ SIR کے تعلق سے پچھلے جمعہ کو بھی بیان کرنا تھا مگر اس سے پہلے ہم اس کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں۔ SIR جو کہ آج پورے ملک میں اور ابھی آپ کے مہاراشٹرا میں چل رہا ہے SIR کا کام بڑے زور و شور سے۔ اب بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ SIR ہے کیا، فارم کیسے بھرنا ہے، تو بہت سے لوگ ایسے آرام سے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، BLO آئے گا تو ہم دیکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے، وقت بہت کم ہے۔ اگر آپ کے پاس BLO نہیں آ پا رہے کیونکہ ان کے بھی بڑی ذمہ داری ہے، بہت سارے کام رہتے ہیں ان کے بھی، 1300 ایک آدمی کو فارم بھرنا ہے، اس میں کمی بیشی بھی نہیں ہونی چاہیے، بہت سارے معاملات رہتے ہیں تو نہیں آ پاتے ہیں۔ تو اب آپ کا کام ہے آپ خود جائیں ان سے جا کر کے مل لیں، جا کے مل کر کے اپنے ڈاکومنٹ دکھا کر کے جو فارم ہے وہ بھر لیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ شارٹ ہے پر سویٹ ہے، مختصر ہے مگر جامع یہی ہے کہ آپ خود جا کر کے مل لیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور کام یہ کرانا ضروری ہے، وقت بہت کم ہے، ان چیز کا خیال رکھیں۔ ساتھ اعلان یہ کہ مسجد تاج الشریعہ کے لیے ساحل ہوٹل کے پیچھے 33/56 سائٹ کی زمین خریدی گئی ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد کا بھرپور تعاون کر کے ثواب در حاصل کریں۔ دھلیا سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، مسجد تاج الشریعہ کا کے لیے وہاں پہ زمین خریدی گئی ہے، اور جیسا کہ ان لوگوں نے بتایا مجھے کہ بہت سارے بدعقیدوں کے معاملات وہاں پر ہیں اور اس جگہ پر یہ کام چل رہا ہے، تو بڑا زبردست کام ہے۔ لہذا ہم سبوں کو اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ بھئی کسی بھی طریقے سے یہ کام جو ہے جلدی سے پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ مسجد کے ذمہ داران جو ہے وہ باہر کھڑے رہیں گے، آپ لوگ تعاون کریں۔ ایک اسکوائر فٹ کی قیمت جو ہے وہ 1500 روپے ہے، اور ایک مسلح کی قیمت جو ہے 12000 روپے ہے۔ جو حضرات رسید بنوانا چاہتے ہیں وہ رسید بھی بنوا سکتے ہیں، ذمہ دار لوگ باہر کھڑے رہیں گے۔ ضرور بالضرور آپ لوگ تعاون کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ بولنے میں کوئی غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھیں۔